تو وہاں پہ پہنچ کر بھی انہوں نے اپنے والد محترم اور اپنے اہل خانہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریفات کے پل باندھے، بڑی بڑی تعریفات کیں، اور واقعتاً تعریف کے مستحق تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایسی تعریف کی جائے کہ جنہوں نے ظلم و زیادتیاں کی، ناانصافیاں کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کس قدر بہترین کردار ادا کیا اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ تو اب تعریفیں اپنے والد محترم کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کردار کی، حسن سلوک کی، لوگوں کے ساتھ محبت کی، پیار کی، لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کا احساس، یہ ساری باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بھائیوں نے اپنے والد محترم کے ساتھ کی، اور ساتھ پھر ایک بات یہ بھی کہی، ابا جی ان کا حسن سلوک بڑا تھا، اخلاق بڑا تھا، کردار بڑا تھا، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ ایک پابندی لگا دی ہے ہمارے اوپر کہ آئندہ جب بھی تم غلہ لینے کے لیے آؤ گے یہ بات تکلیف دہ ضرور ہے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ماضی کے اندر جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا، اس وجہ سے اندیشہ بہرحال انہیں وہ تھا، اور دل کے اندر وہ بات کھٹکتی تھی کہ ہمارا باپ کبھی بھی بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجے گا۔ تو اس بات پہ کہنے لگے ایک بات تکلیف دہ ہے کہ عزیز مصر نے یہ شرط لگائی ہے کہ آئندہ جب غلہ لینے کے لیے آؤ گے تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر ضرور آنا، اگر تم اسے نہ لے کر آئے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، اناج یہاں سے نہیں ملے گا۔ یہ ایک تکلیف دہ بات ضرور ہے، لیکن ابا جی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں، نقتل، ہم اپنے اہل خانہ کے لیے غلہ لے کر آئیں گے، اناج لے کر آئیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور البتہ ہم اپنے بھائی کی ضرور بر ضرور حفاظت کریں گے۔ یہاں پہ انا یہ بھی تقید کے لیے آتا ہے، حافظون پر جو لام زبر لا ہے یہ بھی تقید کے لیے، یعنی تقید در تقید کے کلمات اپنے والد محترم کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ ابا جی ہم اپنے بھائی کی ضرور بر ضرور حفاظت کریں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور غلہ بھی ہمیں اضافی ملے گا، اناج بھی ہمیں اضافی ملے گا، تو آپ مہربانی فرما کر ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں، یعنی جب دوبارہ ہم غلہ لینے کے لیے جائیں۔ تو یہ یقین دہانی وہ کروا رہے ہیں اپنے باپ کو، لیکن باپ کیسے ان کی ان باتوں پر یقین کرے، وہ تو اپنا یقین پہلے ہی گوا بیٹھے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اس وقت بھی بڑے عہد و پیماں کر کے گئے تھے، بڑا کچھ کہہ کے گئے تھے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ہم اس کا خیال رکھیں گے، یہ کھیلے کودے گا، یہ سارے معاملات، بڑی یقین دہانیاں کروائی تھی، لیکن اپنا یقین برباد کر بیٹھے تھے۔ اب تسلیاں دے رہے ہیں والد محترم کو۔ آگے سے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے تم نے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے تم پر اعتماد کیا، کیا اب میں بنیامین کے بارے میں بھی ویسے ہی اعتماد کروں؟ یہاں پہ ایک بڑی باریک بات علماء مفسرین نے لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندان کو یہ نہیں کہا کہ تمہارا قصور تھا، تم نے یہ جرم کیا ہے، بلکہ اس کی نسبت بھی اپنی طرف کر لی، کہا کہ میں کیسے تم پر یقین اور اعتماد کروں کہ پہلے بھی تم مجھے ایسے یقین اور اعتماد دلا کر گئے ہو، میں تمہاری باتوں پر کو مان بیٹھا، یعنی اپنی طرف نسبت کر کے کہہ رہے ہیں مجھے اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے کر لیا، تو اب میں دوبارہ کیسے اعتماد کروں؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے اعتماد کو، ان کی یقین دہانیوں کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر فرمایا فاللہ خیر حافظا، بس اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اللہ سے بہتر محافظ کوئی نہیں ہے۔ میں تم بڑے بھائی ہو، تمہاری حفاظت میں دے دوں تو تم نے تو یوسف کی بھی حفاظت نہیں کی، تو بنیامین کی کیسے حفاظت کرو گے؟ اللہ بہترین محافظ ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہی اپنے بیٹے کو دوں گا۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جس طرح کے پھر حالات بنے، گھر کے اندر قحط پڑ گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، حالات اس طرح کے ہو گئے، مجبور ہو گئے کہ میں اپنے بیٹے کو بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دوں۔ ایک طرف گھر کے افراد ہیں وہ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، دوسری طرف میں بنیامین کو لے کر اگر بیٹھا رہوں تو دوسروں کا کیا قصور ہوگا؟ آخر انہوں نے مجبور ہو کر اعتماد کیا اور اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ یہ آگے بات آ رہی۔ تو اب یہ گفت و شنید جو ہوئی، قرآن نے یہ سیاق بیان کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنی بوریاں کھولی
یعنی باپ سے پہلے مصر کے حالات بیان کیے اور عزیز مصر کا حسن سلوک بیان کیا، اور پھر آئندہ جب ہم جائیں گے تو اپنے بھائی کی حفاظت کریں، یہ ساری گفتگو پہلے ہو گئی۔ پھر اس کے بعد غلہ اس کو اتارا گیا، بوریوں کے منہ کھولے گئے، جب بوریوں کے منہ کھولے تو دیکھا کہ اس کے اندر وہ جو پیسے سکے لے کر گئے تھے وہ سارے کا سارا مال انہیں واپس لوٹا دیا گیا۔ تو بیٹے پھر خوشی سے، یعنی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو ہم نے عزیز مصر کی تعریفیں کی ہیں وہ ایسے ہی نہیں کر دی۔ دیکھیں ابا جی یہ کیسا معاملہ، قالوا یا ابانا ما نبغی، ابا جی ہم نہیں یہ کہتے تھے کہ بڑا اس کا حسن سلوک ہے، بڑا اچھا کردار ہے، ھذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری وہ جمع پونجی، ہمارا مال تھا جو ہم نے اس غلے کے عوض میں دیا تھا، انہوں نے ہمیں واپس لوٹا دیا، ہمارا مال بھی واپس لوٹا دیا۔ اس قدر حسن سلوک، اس قدر اچھا کردار انہوں نے ہمارے ساتھ اختیار کیا تو ہمارے بھائی کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو یہ دلیل کے طور پر ہماری یہ بات بھی آپ دیکھ لیں کس قدر ان کا حسن سلوک ہے اور اچھا کردار ہے، تو یہ بھی دلیل انہوں نے پیش کی۔ اس کے بعد غلہ کھولا گیا، جتنا دن بھی اللہ کو مقصود تھا یا جتنا وقت وہ غلہ استعمال ہوتا رہا، جب غلہ ختم ہو گیا یا غلہ ختم ہونے کے قریب ہو گیا تو پھر گھر کے تمام افراد کو پریشانی لاحق ہوئی کہ اب باقی ایام کیسے گزریں گے، غلہ موجود نہیں ہے۔ تو پھر اب وہ دوبارہ باتیں شروع ہو گئی۔ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بنیامین کو اپنے بھائیوں کے، اپنے بن کے بیٹے اور بنیامین کے بھائیوں کے سپرد کر دیا کہ ٹھیک ہے تم لے کر چلے جاؤ، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ قرآن نے اس بات کا نقشہ کھینچا ہے، کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے لن ارسلہ، میں اسے ہرگز نہ بھیجتا معکم تمہارے ساتھ، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، حتیٰ کہ تم اللہ کی طرف سے پختہ عہد میرے ساتھ کرو، عہد کرو، وعدہ کرو پختہ کہ ہم انہیں ضرور واپس لے کر آئیں گے۔ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، ہاں اگر کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کل تم کوئی بہانہ بناؤ کہ اس پر آفت آ گئی تھی، مصیبت آ گئی تھی، اگر کوئی آفت آئے تو آفت کا مطلب ہے کہ سب کے اوپر آئے، سب کو تکلیف پریشانی اٹھانی پڑے، یہ نہ ہو کہ کل تم کہو کہ اس کے اوپر پھر کوئی مصیبت آ گئی اور اس طرح کا معاملہ۔ یہ ایک انہوں نے بات ان کے سامنے رکھی، بیٹوں نے باپ سے عہد کیا، پختہ وعدہ کیا کہ ابا جی ہم ہر صورت اپنے بھائی کو واپس لے کر آئیں گے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے سپرد آپ جائیں۔ اب یہ پختہ عہد اور وعدے کے بعد یہ قافلہ کنعان سے پھر مصر کی طرف روانہ ہوا۔ یہ دوسرا دور تھا، دوسری دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے مصر پہنچے ہیں، قافلہ وہاں پہ پہنچتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ان کا استقبال کرتے ہیں، اپنے بھائی بنیامین سے ملتے ہیں، لیکن اس کا اظہار کچھ دیر کے بعد کرتے ہیں۔ پہلے ملاقات ہوئی اور ان کو اپنے پاس ٹھہرایا، باقی معاملہ انشاءاللہ الرحمن کل کے درس میں آئے گا۔ اس درس سے ہمارے لیے اسباق کیا ہے؟ پہلا سبق یہ ہے کہ اپنا کردار ایسا نہ بنائیں کہ کل لوگ آپ کے اوپر اعتماد نہ کریں۔ یعنی اس سبق سے، درس سے ہمارے لیے کیا سبق نکلتا ہے کہ کردار اچھا بنائیں، ایسے اپنے آپ کو مشکوک نہ بنا لیں یا اس قدر دھوکہ دہی یا اعتماد ضائع نہ کر لیں کہ لوگ کل آپ کے اوپر اعتماد نہ کریں۔ جس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، کاروباری لحاظ سے بھی لوگ اس کی بات کو نہیں مانتے، خاندانوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر بھی اس انسان کی حیثیت نہیں رہتی جو انسان اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ دوسرے سبق ہمارے لیے اس درس سے یہ ہے کہ بغرض اصلاح کی غرض سے کسی انسان کے باقی گزشتہ ایام کے اندر اس کا جو کردار تھا اس کو اس موقع پر اصلاح کی غرض سے اس کو جو ہے نا کھنگالا جا سکتا ہے، اسے اس پر تنبیہ کی جا سکتی ہے، نشاندہی کی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ ویسے کسی کے برائیوں کا تذکرہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ اس کو گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ اس نے گزشتہ یہ غلطی کی تھی، آئندہ اس غلطی سے یہ بچ جائے، مثلا کوئی ملازم ہے یا گھر کا کوئی فرد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی عزیز و اقارب ہے، آپ کے متحد لوگ ہیں، تو اس سے پہلے ایک غلطی ہوئی ہے، دوبارہ آپ اسی طرح کا کوئی کام اس سے کروانا چاہ رہے ہیں تو پہلی غلطی جو ہے اس کی نشاندہی کر دیں کہ پہلے آپ نے یہ کیا تھا، اب ویسے نہیں ہونا چاہیے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میں جو ہے نا اس معاملے کے اندر نشانے پر ہوں، میری غلطی پہلے والی بھی میرے سامنے ہے، میرے مالکوں کے سامنے ہے، میرے سربراہان کے سامنے ہے، میں دوبارہ یہ غلطی نہ لوٹاؤں۔ اس لیے اصلاح کی غرض سے سابقہ غلطی انسان کی جو ہوتی ہے اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ تیسرا سبق اور درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ ارادتاً اگر کوئی بندہ کوئی مال آپ کو دے دیتا ہے، کوئی چیز آپ کو دے دیتا ہے تو آپ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔
ارادتاً ایک بندے نے آپ کو کوئی چیز دے دی ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں لیکن اس نے آپ کو دے دی، تو جب وہ آپ کو دے دے تو اب یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال اپنی ذات کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، کسی کو کوئی تحفہ تحائف دینا چاہیں اس میں سے تو وہ بھی دے سکتے ہیں، اب آپ اس کے مالک ہیں۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ کچھ نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی کھانے والی چیز پائے کا سالن پڑا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سالن تو موجود ہے، تو حضرت عائشہ فرمانے لگی یہ صدقے کا ہے، جو کسی نے سیدہ حضرت بریرہ جو حضرت عائشہ کی خادمہ تھیں، لونڈی تھیں، ان کو کسی نے دیا تھا، صدقے کا تھا، تو کہا کہ یہ صدقے کا سالن ہے تو یہ اس کے لیے، یعنی وہ جو ہماری غلام ہے لونڈی ہے اس کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اس کے لیے، اب وہ اس کی مالک بن گئی، اب وہ صدقہ نہیں رہا۔ یعنی اگر آپ کسی کو کوئی صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں یا کوئی چیز اس طرح کی دیتے ہیں تو اب وہ بندہ آگے کسی کو کوئی گفٹ دے دیتا ہے، اس میں سے کسی مالدار کو دے دیتا ہے، ایون کہ جس بندے نے اس کو وہ صدقہ خیرات دیا ہے وہ غلام یا وہ بندہ اس کو اپنے مالک کو ہی اس میں سے کوئی چیز گفٹ کر دیتا ہے تو وہ گفٹ ہے، وہ اب صدقہ خیرات نہیں رہا۔ آپ نے صدقہ خیرات دے دیا، اب اس کو آگے استعمال کرنے والا وہ صدقہ خیرات نہیں ہے، وہ ہدیہ یا گفٹ ہوگا۔ تو ارادتاً دیا ہوا مال بندے کے قابل استعمال ہے، جیسے چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہاں پہ دوسری اہم بات یہ ہے اگر کوئی ارادے کے بغیر مال دے دیتا ہے، یعنی غلطی سے مالک کوئی تھا، غلطی سے کسی کو چلا گیا، یعنی کسی نے ایک چیز میں نے ایک بندے کو دینی تھی عبداللہ کو، تو عبداللہ کے بجائے میں نے عبد الرحمن کو بھیج دی غلطی سے، تو اب یہ غلطی سے دی ہوئی چیز واپس لٹانا لازم ہے، آپ اس کو واپس لٹائیں، یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی ارادتاً دیتا ہے تو پھر وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ درست ہے۔ چوتھا جو ہمارے لیے سبق اور درس ہے اس میں سے وہ یہ ہے کہ شخصی ضمانت لی بھی جا سکتی ہے اور دی بھی جا سکتی ہے، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے ضمانت لی، موثقا من اللہ، پختہ عہد لیا کہ وعدہ کرو کہ لازمی لے کر آؤ گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے درس سے سبق سے ہمارے لیے نکلتا ہے کہ شخصی ضمانت کسی مسئلے پر کسی چیز پر لی بھی جا سکتی ہے اور دی بھی جا سکتی ہے، بات کی پختگی کے لیے، بات کو پر یقین دلانے کے لیے یا یقین حاصل کرنے کے لیے آپ حلف قسم لے بھی سکتے ہیں اور قسم دے بھی سکتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ قسم اٹھانا گناہ ہے، جھوٹی قسم اٹھانا گناہ ہے، اگر آپ سچے ہیں تو پھر قسم اٹھا سکتے ہیں، حلف دے سکتے ہیں، حلف لے بھی سکتے ہیں، کوئی کباہت نہیں، کوئی گناہ نہیں، بالکل درست اور صحیح عمل ہے۔ آپ صحیح ہیں، درست ہیں، اپنے موقف میں ٹھیک ہیں تو آپ قسم اٹھائیں، آپ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہیں۔ آپ کسی سے قسم لیں اور وہ بندہ حق پر ہے، درست ہے، صحیح ہے تو وہ قسم دے دے، اللہ کے ہاں مجرم نہیں، لیکن اگر جھوٹی قسم دیتا ہے پھر اللہ کے ہاں گناہ گار ہے۔ یہ اسباق ہمارے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مالک کائنات ہمیں سورہ یوسف سے جو ہمارے لیے سبق ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔